بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر۔ نیب ریفرنس 2 والیوم پر مشتمل ہے۔ رجسٹرار احتساب عدالت ریفرنس کا جائزہ لیں گے۔ اعتراضات دور کرنے کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج کو بھجوایا جائے گا، جو ریفرنس پر خود سماعت یا کسی دوسری احتساب عدالت منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹو جج احتساب عدالت ناصر جاوید رانا کی عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس زیر سماعت ہے۔ اڈیالہ جیل سے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 خواتین شامل، 1 سویپر، سی سی ٹی وی کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل۔ موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ آئی پی پیز سے متعلق خوشخبری دیں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر خاموشی سے کام کر رہے تھے۔ آئی پی پیز پر جو کام 3 ماہ میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ توانائی کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے نئے پلانٹس لگانا ہوں گے۔ بجلی کی بچت کے لیے پنکھوں کو کم واٹ پر منتقل کرنا اہم اقدام ہے۔ پاک ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی۔ گورنر سندھ صوبے کی عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دلوانے کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ پنجاب کی طرح سندھ میں بھی ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مشورہ۔ کہا وزیر اعظم سے درخواست کی ہے وفاق سندھ کے لیے بھی کچھ مختص کرے۔ میرے اور حکومت سندھ میں کوئی مقابلے بازی نہیں، نہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلافات ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے۔ میں سیاسی نہیں عوامی گورنر ہوں۔ خوشی ہے کہ کم از کم یہ 2 مہینے جو ہیں وہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے۔ سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے۔ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے۔ خوشی ہے 2 ماہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے۔ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں، 2 ماہ بعد سولر کا بہت بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کل کسی نے کہا 2 ماہ کا ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ چاہتی ہوں پورے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملے۔ پیپلز پارٹی پورے ملک کا سوچتی ہے، کسی ایک صوبے کا نہیں، نہ ہی ہماری سوچ ایک اشتہار تک محدود ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا نون لیگ تھرکول منصوبہ بند نہ کرتی تو توانائی بحران پیدا نہ ہوتا۔ تانے نہ دیں، ہم ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ تنازعات کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے؟ بتائیں پنجاب میں کون سے ایسے اسپتال ہیں جہاں سے مفت علاج ہوتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توسیع کے ایجنڈے میں شامل۔ ازبکستان اور پاکستان میں تجارتی امور پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی ایجنڈے کا حصہ۔ وفاقی حکومت کے اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے کفایت جاری اقدامات کی منظوری دی جائے گی۔ فنڈز کی عدم فراہمی اور اختیارات نہ ہونے کے باعث خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کا نظام مفلوج ہے۔ خیبر پختونخوا لوکل کاؤنسلز ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کی آدھی مدت گزر چکی ہے، بلدیاتی نظام غیر فعال ہے۔ پی ٹی آئی نے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کم کر دیے تھے، جس کے باعث صوبے میں اگست 2019 سے اب تک عملاً مقامی حکومتوں کا نظام موجود نہیں۔ بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کیا اور اختیارات کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی دی۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔
اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر افسران اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا. ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا. صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی. ناراضی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں. کہا جاتا ہے کچھ ناراض لوگ ہیں جو پہاڑوں پر جا کر بیٹھتے ہیں. آپ کے مطالبات اور تحفظات ہو سکتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب. کہا ماں کے ساتھ کوئی ناراضی نہیں ہوتی، اتحاد میں طاقت ہے، نفرت اور تقسیم مسترد کر دیں. توقع رکھتا ہوں ہمارے نوجوان قوم کی بہتری کے لیے انتھک محنت کریں گے. مودی سرکار بھارت میں زیادتی کے واقعات روکنے میں ناکام. ممبئی میں 4 سال کی 2 بچیوں کے ساتھ اسکول میں زیادتی. واقعے کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے. ٹرین اسٹیشن پر مظاہرہ، پولیس پر پتھراؤ. بھارتی میڈیا کے مطابق 23 سال کی صفائی کرنے والے ملزم کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا. پاک فوج کے 3 جوان مادر وطن پر قربان. نائک عنایت، لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان کی نماز جنازہ باجوڑ میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں اہل علاقہ، پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں نے شرکت کی. شہداء کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق خارج کے ایک گروہ نے گزشتہ رات افغان بارڈر سے باجوڑ میں دراندازی کی کوشش کی. سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. کارروائی میں 5 خارجی ہلاک، 4 زخمی ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. سی پی او کے مطابق تھانہ درابن کی حدود میں سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں نے کارروائی کی. سگو پل پر ناکہ لگائے 3 دہشت گرد مقابلے میں مارے گئے. پاکستان کی تاریخ میں بہادری قربانی کی روشن مثال. پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 53واں یوم شہادت. صدر آصف علی زرداری، مسلح افواج اور سروسز چیفز کا راشد منہاس شہید کو بھرپور خراج عقیدت. 71 کی جنگ میں ملک کے دفاع کے لیے راشد منہاس نے غیر متزلزل بہادری کا مظاہرہ کیا. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، قوم کو راشد منہاس جیسے بہادر جوانوں پر فخر ہے. قوم شہداء کے احسان مند اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گی. وزیر اعظم سے آکسفورڈ یونین کے نومنتخب صدر اسرار خان کاکڑ کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا، اسرار کاکڑ جیسے باصلاحیت نوجوان ہی پاکستان کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. تعلیمی مراحل میں وظائف اور پھر آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب ہونا قابل فخر ہے. ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 20% کوٹا مختص کیا گیا ہے. مودی سرکار کی ہٹ دھرمی سے مریض رل گئے. بھارت میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری. او پی ڈی اور ایمرجنسی میں کام متاثر. ڈاکٹرز کا کہنا ہے جب تک تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا. وکلا تنظیم بھی ڈاکٹرز کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا. خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کا معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت سنے گا. کلکتہ اسپتال کے سابق سربراہ کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا. بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف اجتماعی قتل کے مقدمات کی تحقیقات شروع. جنگی جرائم ٹرائبیونل کا کہنا ہے حسینہ واجد کے خلاف قتل کے مقدمات عام لوگوں کی جانب سے درج کروائے گئے ہیں. حسینہ واجد کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں 450 افراد ہلاک ہوئے. پاک بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ کا میدان کل سے راولپنڈی میں سجے گا. آج ٹرافی کی رونمائی کی جائے گی. دونوں ٹیموں کے کپتان پریس کانفرنس کریں گے. پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 11 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا. گرین ٹاپ وکٹ کے لیے 4 فاسٹ بالرز، 1 آل راؤنڈر شامل. انگلش پریمیئر لیگ میں لیسٹر سٹی اور ٹاٹنہم ہاٹسپر کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ. میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال ویلاڈولڈ نے اسپینول کو 1-0 سے ہرا دیا.
विलारियल और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। वर्ल्ड नंबर 1 याक सिनर के लिए एक और एजाज। सिनसिनाटी ओपन का फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इतालवी टेनिस प्लेयर ने फाइनल में अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। खवातीन के फाइनल में बेलारूस की सीबा ने अमरीका की जेसिका को हराकर ट्रॉफी जीती। बरतानिया के शाहजहां सोएम की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। सिक्के बनाने वाले इदारे रॉयल मिंट का कहना है रवा हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है। रवां साल के पहले सुपर मून का दिल फरेब नज़ारा सबसे पहले सिडनी ओपरा हाउस पर देखा गया। जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी सुपर मून का नज़ारा किया गया। यूरोपीय ममालिक में भी चांद ज़्यादा रोशन और बड़ा दिखाई दिया। पाकिस्तान में लोगों ने सुपर मून के खूबसूरत मंजर को अक्स बंद कर लिया।